کل تک جناب بی بی سکینہ کے مصائب میں سے کچھ باتیں میں نے عرض کی. کس میں طاقت ہے جو ان کے تمام مصائب بیان کر سکیں؟ کس میں طاقت؟ کس کے پاس وہ دل ہے؟ کس کے پاس وہ جگر؟ ابھی بی بی سکینہ کی قبر مبارک اسیروں کے آنسوؤں سے نم ہے. ابھی آنسوؤں سے نم ہے. جب زندان میں تاریک چھوٹے سے زندان میں سکینہ کی قبر بنائی سید سجاد نے، تو ان کے پاس بھی فراوانی سے پانی تھوڑی تھا. جیسے ننھے اصغر کی قبر پر سید سجاد نہیں، سید الشہداء امام حسین نے رخسار رکھ کر اتنا گریہ کیا تھا کہ قبر نم ہو جائے. یقیناً اسی طرح سے سید سجاد نے سید الشہداء کی تأسی میں ننھے اصغر کی بہن ننھی سکینہ کی قبر پر رخسار رکھ کر گریہ کیا ہوگا. زینب نے گریہ کیا ہوگا، ام کلثوم نے گریہ کیا ہوگا، اور ان بیویوں کے ساتھ سکینہ اور اصغر کی والدہ رباب نے گریہ کیا ہو. ننھی سی قبر، سکینہ کی بھی ننھی سی قبر، چھوٹی سی قبر. میں کیا بتاؤں، آپ حضرات اب جاتے ہیں نا شام، تو اب تو بڑا سا روضہ بن گیا ہے ماشاءاللہ. میں سن 1972 میں پہلی بار اپنی زندگی میں گیا تھا، اور اس وقت بھی چھوٹی سی قبر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور وہ چھوٹا سا حجرہ جس میں داخل ہوتے ہی دم گھٹتا تھا، احساس ہوتا تھا جیسے کسی زندان میں آ گئے. اس زندان میں جب سید سجاد نے قبر بنائی اور بیویوں نے خوب گریہ کیا، تو جناب رباب کے لیے بہت مشکل وقت تھا. رباب کے لیے بھی مشکل وقت تھا، زینب کے لیے بھی مشکل وقت تھا، تمام اسیروں کے لیے مشکل وقت تھا. شور گریہ اتنا بلند ہوا کہ دوبارہ حاکم لعین کی نیند میں خلل پڑا، کیونکہ روز گریہ ہو رہا تھا. یہ چند شبیں جو گزری، روزانہ درمیان میں قبر ہوتی تھی، قبر کو حلقے میں لے کے بیویاں گریہ کرتی. بھیا حسین، تمہاری امانت کی ہم حفاظت نہ کر سکے. بھیا حسین، تم نے خاص وصیت کی تھی، مگر ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکے. یہ جو گریہ ہوتا تھا، یہ جو بین ہوتا تھا، یہ جو شیون ہوتا تھا، اس نے حاکم لعین کی نیندیں اڑا دیں، اور ایک مرتبہ فیصلہ کیا کہ اچھا ان کو رہا کر دیتے ہیں. بلایا جناب سید سجاد کو، بلانے کے بعد کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہیں رہا کر رہے ہیں، تمہیں اختیار ہے، چاہو شام میں رہو، چاہے مدینے چلے جاؤ. امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت اپنے بزرگوں کا لحاظ کرتے ہیں، ہمارے حفظ مراتب سب سے بڑی چیز ہے. میں خود فیصلہ نہیں کروں گا، پھوپھی زینب سے پوچھ کے بتاؤں گا. سید سجاد تشریف لائے، پھوپھی زینب سے پوچھا. پھوپھی زینب نے کہا بیٹا ہمیں بہرحال مدینے جانا ہے، مگر آزادی کی کچھ شرطیں ہیں. ہم شام سے جائیں گے مگر اپنی شرطوں پر. اللہ اکبر! اسے کہتے ہیں فتح، اسے کہتے ہیں ظفر، اسے کہتے ہیں کامیابی. ہم جائیں گے مدینے، مگر جس جبر کے ساتھ تم رسن بستہ کر کے لائے تھے اس طرح نہیں جائیں گے، ہم اپنی آزادی کے ساتھ جائیں گے اور اپنی شرطوں پہ آزادی لیں گے. اور شرطیں کیا ہیں؟ 3 بڑی شرطیں تھیں. ایک شرط یہ تھی کہ ہماری مادر گرامی فاطمہ کی کچھ تبرکات ہیں، وہ تبرکات ہمیں واپس کر دیے جائیں. دوسری شرط یہ تھی
کہ ہم پہلے اسی شام میں عزاداری کریں گے، ہمیں یہاں عزاداری کرنے کی اجازت دی جائے، ہم اپنے بھائی کا غم منائیں گے، مجلس عزا برپا کریں گے، ماتم کریں گے، نوحہ کریں گے، قریش کی عورتوں میں اعلان کر دیا جائے کہ آئیں اور مجھے پرسا دیں میرے بھائی کا۔ یہ بی بی کا یہ مطالبہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اب رونے سے کیا فائدہ، ابھی زینب آپ کا پرسا لینے کے لیے موجود ہے، ہم عزاداری کریں گے۔ اور آخری مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے بھیا کا سر ہمیں واپس کر دیا، ہمارے شہداء کا سر ہمیں واپس کر دیا جائے۔ بس اب روایتی انداز میں 2 جملے کہہ کے آج گفتگو تمام کروں گا۔ اب یہ بحث و مباحثے کا وقت نہیں ہے۔ یزید نے شرطیں مانی، پہلے انکار کیا، سب کچھ قبول ہے مگر حسین کا سر واپس نہیں کریں گے۔ مگر سید سجاد نے اصرار کیا، بیویوں نے اصرار کیا، مجلس عزا منعقد ہوئی، تمام قریش کی عورتیں آئیں، زینب کو پرسا دے رہی ہیں، ام کلثوم کو پرسا دے رہی ہیں، رباب کو پرسا دے رہی ہیں، ادھر سے سروں کا آنا شروع ہوا، ایک ایک سر آتا تھا، ایک ایک بی بی کھڑے ہو کے استقبال کرتی تھی، تعظیم میں اٹھتی تھی، سینے سے لگاتی تھی۔ قاسم کا سر آیا، جناب ام فروہ کھڑی ہو گئی، اکبر کا سر آیا، لیلا کھڑی ہو گئی، سرکار سید الشہداء امام حسین کا سر آیا، بی بی زینب کھڑی ہو گئی، ساری بیویاں کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ زینب نے آغوش میں لیا، پیشانی کو بوسہ دیا، محاسن کو بوسہ دیا اور رونا شروع کیا۔ اس کے بعد آخر میں 2 سر لائے گئے۔ یہ جب 2 سر آئے ہیں تو کوئی بیوی نہیں اٹھی، سب نوحہ ماتم میں مشغول تھی۔ ایک مرتبہ لانے والوں نے کہا کیا ان بچوں کی کوئی ماں موجود نہیں ہے؟ یہ جملہ سن کے زینب تڑپ گئی، خدا را یہ نہ کہنا یہ بچے میری گود کے پالے ہیں، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، ارے میرے بچے ہیں یہ اولاد محمد، مگر میں آج حسین کے لیے گریہ کر رہی ہوں جس کی ماں فاطمہ آج رونے کے لیے بظاہر یہاں موجود نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔